ہندوستان پاکستان کی کشیدگی میں مزید اضافہ، مابین جھڑپیں، پونچھ کے اندر 7 لوگوں کی موت، 25 سے زیادہ زخمی۔ ویسے ہی کرناک کے اندر کئی سارے مقامی گھروں کا نقصان ہوا ہے، کئی سارے سیولینز انجرڈ ہوئے ہیں، کئی ساری گاڑیاں نیست نابود ہوئی ہیں اور علاقے کے اندر مال مویشی کا نقصان بھی ہوا ہے۔ ویسے ہی کپواڑہ کے چوکی بل علاقے سے کئی سارے عام شہریوں کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق اوڑی کے اندر 9 لوگ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں کہ 2 بچے ہیں اور باقی کچھ عام شہری بھی بتائے جا رہے ہیں۔ پونچھ کے اندر بھی 25 لوگ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں، 7 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ راجوری کے اندر بھی صورتحال میں کشیدگی ہے اور بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے علاقوں میں لگاتار شیلنگ کے کارن کئی مقامی لوگوں کے گھروں کو تباہ بھی کر دیا ہے۔ وہیں دوسری اور ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق آپریشن سندور نے جو ہے وہ دیر گئے رات کے سمے میں پاکستان کے اندر 9 لوکیشنز کو ہٹ کیا ہے۔ یہ 9 لوکیشنز میں بھاولپور ہے، سیالکوٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوٹلی ہے، کوٹلی کے ساتھ ساتھ کئی سارے اور بھی مقامات ہیں جہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اور کافی زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے۔ پاکستان کے اندر کافی زیادہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نیست نابود بھی کر دیا ہے۔ ویسے ہی ہم جانکاری آپ کو دینا چاہیں گے کہ عمر عبداللہ نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بھی جو ہے وہ طلب کی ہے سبھی ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ، اور بالخصوص یہ ڈپٹی کمشنرز جو ہیں یہ بارڈر کے علاقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہی ہیں، اور فی الحال کے طور کے اوپر کل رات دیر گئے جموں کشمیر کے بارڈر کے علاقوں میں لگاتار شیلنگ رہی ہے، جس میں کہ پونچھ ضلع کے اندر 25 لوگ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں، اور ویسے ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوڑی میں 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں، بارہمولہ میں 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور راجوری ڈسٹرکٹ کے اندر بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ 7 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے، ہمارے پاس یہ جانکاری جو ہے وہ نکل کر آ رہی ہے۔ ویسے ہی کرناک کے اندر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، کرناک کے عام شہریوں کے گھروں کا نقصان ہوا ہے، ان کے مال مویشیوں کا نقصان ہوا ہے۔ تاہم سول فلائٹ سری نگر ایئرپورٹ پہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں۔ پیسنجرز کو ایڈوائز کیا ہے کہ ایئر لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ سفر شروع کریں۔ سینٹرل یونیورسٹی سری نگر نے اناؤنس کیا پوسٹ پون ہوا ہے سبھی امتحانات جو 7 تاریخ کو ہونے والے تھے۔ جموں کشمیر کے اندر مکمل طور پہ جو ہے وہ سکولز بند کر دیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پاس جو ایڈوائزری آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جموں ڈویژن میں بھی اور کشمیر ڈویژن کے اندر بھی جو سکولز ہیں انہیں کلوز کروایا گیا ہے، اور کسی بھی طریقے سے آمد و رفت کو تو نہیں روکا جا رہا ہے، لیکن سینسٹیو مقامات پہ جانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ 3 معصوم سے بچے شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں، 9 سیولینز بھی اس میں نشانہ بنے ہیں۔ 3 گھروں کو مکمل طور پہ ڈیمیج کیا ہے اوڑی کے اندر۔ اور ویسے ہی میں آپ کو یہ تفصیلات بھی دینا چاہوں گا کہ کچھ کم نہیں بلکہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ہمارے دیش نے بھی رات کے سمے آپریشن سندور میں 9 مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کے اندر۔ اب دیکھیے جو رات کو آپریشن سندور ہوا ہے اس میں سیولینز کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اس میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن پاکستان نے وہاں سے جتنے بھی شیلنگ کی ہے وہ سیولینز پہ کی ہے۔ پونچھ کے مین بازار میں سٹی میں شیلنگ ہوئی ہے، مینڈر کے منکوٹ میں ایک بہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایسے اگر آپ دیکھیں گے تو کپواڑہ کے اندر ہوا ہے، ویسے آپ دیکھیں گے اوڑی کے اندر ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا بھاولپور کے اندر جو ہے وہ گھس کر وہاں پہ جتنے بھی دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلپور میں ہے، سوائی کیمپ ہے، بلال کیمپ ہے، کوٹلی کیمپ ہے، برنالہ کیمپ ہے، سرجل کیمپ ہے اور میمونہ کیمپ ہے۔ کچھ ٹھکانے تو اظہر مسعود کے تھے، ان کو بھی اڑایا گیا ہے، اور جہاں پہ اظہر مسعود بالخصوص یہ ٹریننگ دیتا تھا دہشت گردوں کو، وہاں پہ بھی ان کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر اڑا دیا گیا ہے۔ اور ویسے ہی ہم بتائیں گے رافیل کے ذریعے یہ جو ہے یہ رات کو دیر گئے آپریشن چلا ہے، اور اس آپریشن کے اندر جو ہے وہ شدید طور کے اوپر مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ کافی بڑے پیمانے کے اوپر شیلنگ بھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا بڑی اپڈیٹ یہ ہے ہمارے پاس اس سمے کی کہ پونچھ میں کافی نقصان ہوا ہے، 7 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق 25 لوگ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں۔ ویسے ہی اگر آپ پونچھ گھاٹی سے راجوری میں چلے جائیں تو راجوری کے اندر ٹھنڈی کسی میں بھی ٹھنڈی کسی کے شیتر میں بھی کچھ جو بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے گھر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، گھروں میں شیلنگ ہوئی ہے اور اس کے برعکس گھروں کے اندر کافی بڑا نقصان بھی ہوا ہے۔
वैसे ही अगर आप कुपवाड़ा में चले जाएं तो कुपवाड़ा के अंदर भी काफ़ी बड़ा शेलिंग हुई है और चौकी बल से कुछ मुकामी लोगों को निकाला जा रहा है। और वैसे ही अगर आप करनाल में चले जाएं तो करनाल के अंदर तो काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वो यानी कि नुकसान हुआ है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है वो नुकसान देखने को भी मिला। पंजाब के स्कूल्स भी बंद रहेंगे, फ़िरोज़पुर में, पठानकोट, अमृतसर में भी लगातार जो हैं वो बंद रखे जाएंगे। एयर इंडिया एयरलाइंस ने कैंसिल किए फ़्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर फ़िलहाल के तौर के ऊपर किसी भी तरीके से आमदोरफ्त को आने जाने की इजाज़त नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो पाकिस्तान के अंदर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए हैं उसमें जो है वो मरकज़ सुबहान अल्लाह बिलावर पुल में हुआ है जो जैश मोहम्मद का था, मरकज़ तैयबा मुरकड ये लश्कर तैयबा का था, सरजल तहरान कलम ये जैश मोहम्मद का था, मैमूना जॉय सियालकोट के अंदर हुआ है ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का था, मरकज़ आलिया हिदायत बरनाला ये लश्कर तैयबा का था, मरकज़ अब्बास कोटली ये जैश मोहम्मद का था, मस्करे राहील शहीद ये कोटली ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का था, शवाए नाला कैंप मुजफ्फराबाद में हुआ है ये लश्कर तैयबा का था, और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद ये जैश मोहम्मद का था। इन ठिकानों को उड़ाया गया है। ये वही ठिकाने हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा यानी कि एक स्ट्राइक किया गया है। हेड क्वार्टर जो रहे हैं उनको भी उड़ा दिया गया है। हेड क्वार्टर्स के अंदर जो मेरे पास डिटेल्स आ रही है जो वहाँ के हेड क्वार्टर्स हैं उसमें टेरर हेड क्वार्टर ऑफ बैंड जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन के उनको उड़ाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में IAF ने इसमें अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 9 हाइड आउट्स को उड़ाया है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो हालात और वाक़ात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के अंदर भी वहाँ के लोगों के अंदर भी इस समय खौफ और डर का माहौल पैदा हुआ है। मैं आपको पढ़कर जैसे मैंने आपको सुनाया है ये वहाँ के पाकिस्तानी आर्मी और ISI के जो स्पेशल ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे कैंप्स के अंदर, उन्हीं कैंपों को जो है वो मुकम्मल तौर पे निस्त नाबूद किया गया है, उनको तबाह किया गया है, उनको बर्बाद किया गया है। और वहाँ पे देर रात के ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वहाँ के मुकामी लोगों के ज़रिए से ये जवाब दिया है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कशीदगी भी हुई है। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी रात को डर चुकी थी, वो रात को उठी उन्होंने फटाफट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जो पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने कहा जनाब हम पे तो हमला हो गया है, लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये पूरी डिटेल्स थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था।